أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اس آیت سے پہلی آیات میں رمضان کے روزوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد والی آیت میں بھی روزوں کا تذکرہ ہے۔ بیچ میں ترغیب کے لیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے مانگا کرو، میرے سامنے دعا کیا کرو۔ اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دیہاتی اعرابی صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب دعا کرنی ہو، اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو زور سے مانگنا چاہیے یا آہستہ آواز میں مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہماری آہستہ کی پکار کو سنتا ہے یا ہم زور زور سے پکاریں گے تبھی سنے گا؟ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں فَإِنِّي قریب، تو آپ انہیں جواب دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھ سے جب کوئی دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب میں دعا کو سنتا ہوں، جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو تمہیں بھی یہ چاہیے کہ میرا جو حکم ہے اس کو قبول کر لیں، اس کو مان لیں، یعنی رمضان کے روزوں کو اپنے لیے مشقت نہ سمجھیں، پریشانی کا سبب نہ اس کو سمجھیں، بلکہ اس کو اپنے لیے رحمت تصور کریں، رحمت سمجھیں کہ اس رمضان کے روزوں کی وجہ سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو مرتبہ اور مقام ملنے والا ہے اس کا احساس کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، الناس ینامون، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا، جب وہ مر جائیں گے تو اس کے بعد وہ جاگیں گے، یعنی انسان غفلت کی نیند میں پڑا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب یہ ظاہری آنکھیں بند ہوں گی، موت کے بعد کی آنکھیں کھلیں گی، تب وہاں پتہ چلے گا کہ روزہ رکھنے کا کیا فائدہ تھا، تلاوت کرنے کا کتنا فائدہ تھا، ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا کتنا نفع تھا۔ لیکن اس وقت کا سوچنا، اس وقت کا اس بات کو سمجھ جانا یہ کسی کام کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں انسان ایک جملہ کہنے کا بھی محتاج ہوگا، پہلے تو کہنے کی اجازت ہی نہیں، اور اگر کہہ بھی لیا تو اس کہنے کا کوئی فائدہ اور نفع نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں پر روزے کے تذکرے کے فوراً بعد، بلکہ روزے کے تذکرے کے بیچ میں دعا کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ جب تم روزہ افطار کرتے ہو اس وقت اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ کے سامنے مانگا کرو۔
امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی افطار کے وقت ایک دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے، لہٰذا روزے دار کو اس وقت دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ افطار کے وقت وہ اپنے تمام گھر والوں کو جمع کر کے اجتماعی دعا کیا کرتے تھے، لہٰذا اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کا معمول بنانا چاہیے، دعا کو اپنی ضرورت سمجھنی چاہیے۔ صرف نمازوں کے بعد یا قرآن خوانی کے بعد اجتماعی اعتبار سے دعا کرنے کی رسم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دعا کو ایز اے ضرورت سمجھ کر دعا مانگنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے میرے تعلق سے سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں تو تمہارے ذمے بھی یہ لازم ہے کہ میں جو تمہیں حکم دوں اس حکم کو تم بھی سنو اور قبول کرو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری ذات کے اوپر ایمان لے آؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم رائے راست پر آ جاؤ، ہدایت پا جاؤ، کامیابی کی منزلوں تک پہنچ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔